اگر اولاد نہیں ہو رہی اور واقعی ایک میڈیکل پرابلم ہے تو اللہ سے کس وظیفے سے مدد مانگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف وظیفہ ایک الگ چیز ہے، مجرب وظیفہ ایک الگ چیز ہے. وظائف تو ہم بتاتے ہیں، مجرب سے مراد تجربے سے گزرا ہے، جس کو بار بار تجربہ کیا گیا ہے اور وہ کامیاب ہوا اور نتائج بھی نکلے. کیونکہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ مادیت ہے اور وظائف روحانیت ہے، اور کائنات کا نظام ایکچولی اسپرچولیٹی سے چل رہا ہے، ماورائے مادہ. اچھا یہاں پہ جی بولے فرمائیے. قرآن مجید برہان رشید سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الخالق الباری المصور. یہ جو 3 نام ہیں نا، ان میں بڑا ایک خوبصورتی. دوبارہ لیجیے گا. هو اللہ الخالق الباری المصور. 3 نام ہیں: خالق پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور باری پیدا کرنے والا، مصور شکل دینے والا. یہ وہ تینوں کنڈیشنز ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر کہ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ زیادہ سمجھتی ہیں. تو جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ لوگ، وہ عورت، وہ مرد اس آیہ مبارکہ کو صبح و شام اس نیت اور اس تصور سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں اولاد خالص، اولاد نورینہ، اولاد صالح عطا فرمائے. اور اس کا میں نے اتنا تجربہ کیا ہے، کہ جس شخص کو بھی یہ دیا ہے، بتایا ہے، اللہ خالق کائنات جو ہے اس کو اولاد ضرور عطا فرماتا ہے. یہ مجرب ہے. اور اگلی چیز جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی جینڈر سلیکشن کی، اس کے اوپر بھی ایک مجرب وظیفہ ہے. کالر تو نہیں؟ جی نہیں بتا دی کہ اللہ کا ایک نام ہے متین. جن عورتوں کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ امام غزالی نے بتایا، جن بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسا کیا کریں کہ اللہ کے اس نام کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھیں، پڑھ کے لیٹ کر پھونک کر کے اپنے ناف کے گرد دارا لگائیں. یہ کس نے بتایا؟ امام غزالی نے.